بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد اس کے ہوتے ہیں جو خود دوسروں سے ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے۔ زندگی میں حادثے بھی ضروری ہیں، کیونکہ اگر غم نہ ملے تو خوشیوں کی قدر کھو جاتی ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے، پہلا صفحہ پیدائش، آخری صفحہ موت، درمیانی صفحات خالی ہیں۔ اس میں جو پسند ہو لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں جو اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اپنے اندر کے بچے کو کبھی مرنے نہ دیں، کیونکہ حد سے زیادہ سنجیدہ رہنا آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ زندگی ضدی بچے کی طرح ہے، یہ آپ کے مطابق نہیں چلتی، یہ اپنے سامنے رکھ کر آپ کو اس پر چلنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ میرے گرو نے مجھے واحد نصیحت کی تھی، کہنے لگے مفتی میرے ایک نصیحت پلے باندھ لو، وہ یہ کہ کبھی کسی کو نصیحت نہ کرنا۔ نصیحت منہ سے کہنے کی نہیں، کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ جب انسان کسی رنج و مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ بہت دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا تو میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اللہ پاک سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ زندگی بھی کیا خوب ہے، ہم جن کو چاہتے ہیں ان کو ہماری قدر نہیں، اور جو ہم کو چاہتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ تنہائی ایک بہت بڑی طاقت ہے، جسے سنبھالنا کمزور لوگوں کا کام نہیں، اور اسے بہت کم لوگ سنبھال سکتے ہیں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم کو ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، سانسیں اور ساتھ۔ سانسیں ٹوٹنے سے انسان ایک بار مر جاتا ہے، اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ زندگی برف کی مانند ہے، اسے اللہ کے حکم کے مطابق گزار لو، ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ جب لوگ آپ سے کہیں کہ ہم آپ سے تنگ ہیں تو سمجھ جائیں آپ اصول پرست ہیں، یا پھر آپ ہی غلط ہیں۔ انسان کی اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہے کہ اسے کسی مستحق انسان پر احسان کرنے کا موقع ملے اور وہ نہ کرے۔ ہم اس سماج کا حصہ ہیں جہاں بہنوں کو بھائیوں سے محبت کا عملی ثبوت دینے کے لیے وراثت کے شرعی حصے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیں، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم، حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ سائل کو سائل بننے سے پہلے ہی مدد دے دو، سائل کو سوال کرنے کی اذیت سے بچایا کرو۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب درد محسوس نہ کرنا ہے، جبکہ مضبوط وہی بنتا ہے جو سب سے زیادہ درد سہتا ہے، سمجھتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ ہمارے لیے کسی کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے،
کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح اور کسی کے لیے روگ کی طرح۔ زندگی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کتنی بھی مشکل میں ہیں، بہت پریشان ہیں، ذہن سوچ سوچ کر تھک چکا ہے، مگر ایک لمحہ رک کر سوچیں اور شکر ادا کیجئے کہ آپ زندہ ہیں۔ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسرال والوں کے معیار پر پورا اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے، لیکن اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ اگر ہر روز ہر سال آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کتنے احمق تھے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ احمق تھے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہر دن نکھر رہے ہیں۔ جو باتیں آپ کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں، سمجھیں وہ سبق دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ کبھی کسی سے وہ باتیں نہ کریں۔ ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ بھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے۔ یہ سوچنا چھوڑ دو میں کیا کر سکتا ہوں، ہمیشہ یہ سوچو مجھے کچھ بڑا کرنا ہے۔ اگر تم خود ہی ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند نہ کریں۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پہ یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔